دینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جس کو آقا کے در کی غلامی ملی، دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا۔ بیدار رکھیں، سارے بیدار رکھیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے جوش کے ساتھ سبحان اللہ کہیں جو تو بیدار نہیں بیٹھے۔ کر دے کی ہو تے آخ دے کی ہو۔ اب جو بیدار بیٹھے ہیں ذرا وہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ برابر میں۔ جس کو آقا کے در کی غلامی ملی، دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا۔ کچھ نہ تھا ان کی آمد سے پہلے عرب، دیکھ لو اب عرب کیا سے کیا بن گیا۔ بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے، اور شہنشاہ تمہارا گدا بن گیا۔ ان کے لطف کے مبارک سے نکلا لفظ، رب کی تعریف حمد و ثنا بن گیا۔ ہے خدا کے محب سب نبی اور ولی، ہے خدا کے محب سب نبی اور ولی، پر محب آپ کا خود خدا بن گیا۔ اور جس کو آقا کے آگے صحابہ سے محبت ہے، ان کے لیے یہ اشعار کہنے لگا ہوں، اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ انتہائی واجب احترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی، باپردہ عزت دار ماں بہنوں بیٹیوں، آج ہم مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن میں اکٹھے ہیں۔ کیا ہی مقدر کی بات ہوتی کہ آج ہمارے اللہ کے ولی مولانا یوسف رشیدی صاحب بھی ہمارے درمیان ہوتے، ہم سب مل کر اللہ کے نبی اور صحابہ کو یاد کرتے، لیکن آج یہ ساری مجلس ان مرحوم کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سجائی گئی ہے۔ تعریف ان کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے جن کی تعریف کی ضرورت ہو، جو پہلے ہی اللہ کے دین کی خدمت کر کے ماہر طابہ بن چکے ہیں، جو پہلے ہی اللہ کے دین اور داعی اسلام بن کر اپنے علاقے سمیت پورے ڈویژن اور پھر پورے صوبے پنجاب کے لیے ایک جانی مانی شخصیت بن کے رہے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کی خدمت کی، جنہوں نے تحریکات میں چلنے والے ہر لوگ، ہر بندے کو انصاف کے ساتھ اپنے قریب رکھا، اور ان کی خصوصیت یہ تھی، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے والد مورخ اسلام، شہید اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ ان سے اکثر ملاقاتیں رہا کرتی، بلکہ مترا والی میں ان کو میرے والد کو لے کر آئے اور اپنے
اپنی زندگی کے ایام ابتدا میں انہوں نے یہاں پر ہمارے مشن اور کاز کے لیے قربانیاں دی اور وہ ساتھ چلے. اس کے بعد انہوں نے لائن تو بدلی، مشن نہیں بدلا. انہوں نے لائن تو بدلی، کاز اور نظریہ نہیں بدلا. انہوں نے تبلیغی جماعت میں جا کر قرآن کی خدمت کر کے اپنا نام مزید پختہ کر لیا. لیکن ان کے مزاج میں تبدیلی اس انداز کی نہیں آئی جس انداز سے عام طور پر ہم تبلیغیوں کے نظر سے دیکھتے ہیں. کسی جگہ پر کسی نے اعلان کیا کہ جی ہم نے فلاں جگہ پر ختم نبوت کے نام پر دھرنا دینا ہے. جب وہ دھرنا دینے والے مولانا صاحب دھرنا دینے کے بعد مولانا یوسف صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی فلاں جگہ پر ہم نے دھرنا دیا، یہ روٹین رہی، ساری روایات سنائی، تو انہوں نے مسکرا کے کہا اگر دیرا تھا دھرنا تو حق نواز جھگوی کی طرح دیتے، اگر میدان میں نکلنا تھا تو مشر حق نواز کے جیالوں اور پروانوں کی طرح نکلتے. انہی کے ایک لفظ کو نقل کیا گیا. میرے ساتھ سفر میں خالد بٹ صاحب تھے، انہوں نے فرمایا کہ فجر کے بعد درس قرآن کی مجلس میں مولانا یوسف رشیدی صاحب مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے یہ لفظ کہا اور ان کی آنکھوں سے پانی کی جھری جاری ہو گئی اور وہ رونے لگے. انہوں نے فرمایا کہ اس پوری کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے دو افراد ایسے ہیں جنہیں دین کے لیے ننگا کر کے مارا گیا ہے، جنہیں پیٹا گیا ہے، جنہیں گھسیٹا گیا ہے. ان میں سے پہلی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسری شخصیت امیر عظیمت حق نواز جھگوی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم سوائے افسوس کے بھی کئی کچھ کر سکتے ہیں. آج ہم یہاں پہ خدمات کو سر انجام، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مشن اور ان کے عزم کو پختہ اپنے دل میں کر آگے نکلنے کا عہد کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ صرف ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے نہیں آئے، ہم ان کی روح سے وعدہ کرنے آئے ہیں. آپ کو نلکے کی حیثیت کا کام کر گئے. میں خصوصاً ان کے ادارے کے ان کے صاحبزادوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ وہ کام کر گئے جیسے ہمارے استاد مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دین کا سچا عالم دین کے لیے ایک نلکے کی حیثیت رکھتا ہے. جب کسی تبلیغ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ پانی تبلیغی کے لیے نکال دیتا ہے. جب کسی مجاہد کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ مجاہدوں کی طرح کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اگر کسی تحریک کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ تحریکی انداز سے اپنے اعمال کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اگر کسی کو ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت صحابہ اور اہل بیت اور امہات المؤمنین کے لیے میدان میں نکلنا پڑتا ہے تو یہ وہ نل ہے مولانا یوسف راشدی صاحب رشیدی صاحب جن کے چلنے سے مجاہدوں کی بھی تقویت ملتی تھی، جہاد والے بھی پختہ ہوتے تھے، تبلیغ والے بھی دم بھرتے تھے، قرآن کی عزت بھی بڑھتی تھی، قرآن کی عظمتوں کا پھریرا بھی لہرایا جاتا تھا. ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت والے بھی انہیں اپنا قائد اور راہبر سمجھا کرتے تھے. ہم آج یہ عہد کرنے آئے ہیں، میں اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں اے مرحوم اللہ کے ولی، میں آپ کی روح سے وعدہ کرتا ہوں جو آپ نے اپنے سائیکل پر بٹھا کر علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کو لے کر چلے گئے، آپ نے جن اکابر کو ساتھ لے کر اس مشن اور موقف کو پختہ کرنے کا عزم کیا تھا، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں جب تک جسم میں جان رہے گی ہم آپ کے مشن پر بھی کھڑے رہیں گے، ہم آپ کے کاز سے بھی وابستہ رہیں گے، ہم صحابہ سے بھی وفا کرتے رہیں گے، حق نواز جھگوی سے بھی وفا کرتے رہیں گے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ سارے عہد کرتے ہیں. دوسری بات، ہمارے ذمے جو مشن ہے وہ ناموس صحابہ کا ہے اور الحمدللہ کوئی کہے گا کسی کیتا ہے تو کی کیتا ہے. میں نے کہا ہمارے کندھوں پر 12,000 لاشیں ہیں. وہ مولی گاجروں کی طرح مولی گاجریں نہیں کٹی. قربانی کی عید پر جیسے بھیڑ بکریاں اور دمبے کاٹے جاتے ہیں ویسے وہ نہیں کٹے. یہ تو طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لائقہ عفیفہ پاکیزہ مقدسہ عظیمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کے دوپٹے پہ کٹے ہیں. انہوں نے ابو بکر کی عزت کا پہرا دیا ہے، وہ عمر کے نام پر کٹ گئے ہیں، وہ عثمان کے حیا پر دنیا کے سامنے سب کچھ قربان کر گئے ہیں، وہ
जवानियां लुटा गए हैं, लेकिन आका कभी पीछे नहीं छोड़ा। वो आका जो कदर तुझा शम्सुल ज़ुहा आफ़ताबे हुदा नूरे हुदा सरफराज़े रज़ा ताजदारे वीरा इब्ने अब्दुल्ला जिगर गोशे आमला इमाम हरम हुक्मराने अरब कायदे इंसानियत फ़ख्रे कुनैन साहिबे कुर्बका सय्यिदुल अव्वली सय्यिदुल आखिरी अकरमुल अकरमी शफीउल मुस्लिमीन राहतुल लिल शकी रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया फ़ख्रे अंबिया ताजदारे अंबिया खातमुल अंबिया वजह कायनात मक़सूद कायनात इतरत कायनात वहदत कायनात मुवद्दत कायनात अखलाक कायनात गुफ्तार कायनात ललकार कायनात यलगार कायनात हिम्मत कायनात कुव्वत कायनात जुर्रत कायनात इस्तिकामत कायनात जमाल कायनात कमाल कायनात मोहब्बत कायनात उल्फत कायनात इश्क कायनात फसाहत कायनात बलागत कायनात मुस्कुराहट कायनात रहमत कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, जिनकी मोहब्बतें निभाकर, जिनसे वफाएं करके, जिनके चर्चे आम करके, जिनको अज़मतों को बुलंदियों पे ले जाकर, जिनका दिफा करके बदर में, ओहद में, खंदक में, खैबर में, तबूक में, यरमूक में, मोता में, ज़ातुर्रिक़ा में, सुलासीरा में, पीरे में, औला में, हमराउल असद में जवानियां लुटाकर कभी 14 जनाजे उठाए गए, कभी 70 जनाजे उठाए गए, कभी 19 जनाजे उठाए गए, कभी 18 जनाजे उठाए गए, कभी 22 जनाजे उठाए गए, कभी 57 जनाजे उठाए गए, कभी 257 जनाजे उठाकर मोहम्मद की इज्जत का पहरा दिया गया। वैसे ही उनके मानने वालों ने अकरम शबरी इशारुल कासमी ज़ियाउल फारूकी आज़म तारक और अली शेर हैदरी ने अपनी जवानियों को लुटाकर दुनिया को बता दिया, जैसे अबू बकर मोहम्मद के लिए कट गए थे, हम अबू बकर के लिए कट रहे हैं, हम उमर के लिए जा रहे हैं, हम उस्मान अली के लिए कुर्बान हो रहे हैं, हम हुसैन के लिए जा रहे हैं। वो जो दुनिया के बादशाह बन के आए हैं, जन्नत के बादशाह बन के आए हैं, हम अमीरे माविया के लिए जाएंगे जो पूरी कायनात के बादशाह बन के आए हैं। नाराए तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, शुहदाए इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये फख्र है मैं उस सफ में खड़ा हूं जिस सफ में ऐसे भी राही आए। मुझे कल कारी शफीक डोगर साहब हमारे राहबर हैं, इस इलाके के सियालकोट जिला के जिम्मेदार हैं, कल किसी जगह मुलाकात हुई तो वो फरमाने लगे, मैंने उनको कहा कि मैं जामपुर गया था, वो कहने लगे कि वही जो डेरा गाजी खान या राजमपुर के इलाका का है, मैंने कहा जी वही गया था। वो उन्होंने फिर वाकया सुनाया, वो फरमाने लगे कि यहाँ कमालिया शहर में जमात का इजलास था, शेख अकमल साहब लाहौर के जिम्मेदार थे, मैं सियालकोट का जिम्मेदार था, मौलाना फैजुल हक उस्मानी जामपुर के जिम्मेदार थे, मेरे वालिद के दकीना दोस्त थे, वो भी उस इजलास में शिरकत के लिए आए हैं, हमारे साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। करते करते हमने देखा कि खुशबू आना शुरू हो गई। तवज्जो मेरी तरफ है, वो बोले तो सही, तवज्जो है तो जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी तो खुशबू का अकीदा सुनाने के लिए मुफ्ती हसन साहब ने भी आना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं जो खुशबू की बात कर रहा हूँ वो भी सुनना पड़ेगी। फरमाते हैं कि खुशबू आना शुरू हुई, हम इधर उधर देखने लगे, हम इधर उधर देखने लगे। कहते हैं कि मैंने शेख साहब से कहा, शेख साहब बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही है, केड़ा सेंट या केड़ा इतर ला के आए हो? कहने लगे मैंने तो लगाया ही नहीं। वो मुझे कहने लगे आपने लगाया। मैंने कहा मैंने भी नहीं खुशबू लगाई, और ये कैसी खुशबू है लगाई 2 घंटे पहले, वो अब आए, ये अब क्यों फूट रही है? हमने मौलाना फैजुल हक उस्मानी से कहा कि जी आपने कौन सा इतर लगाया है, हमने आज तक ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। वो कहने लगे मैं तो नहा के सीधा आ गया, अभी आपके सामने गुस्ल खाने से निकला हूँ। कहते हैं कि बातें कर रहे थे, इतनी देर में उनका वक्त कज़ा आ गया, उनकी जुबान पर अल्लाह के नबी का कलमा जारी हुआ और वो फौत हो गए। कहते हैं कि जब फौत हुए तो वो खुशबू बढ़ गई, तो फिर हमें अंदाजा हुआ कि जो खुशबू आ रही थी, जिन फरिश्तों ने जान निकालनी थी, वो उस वली के लिए खुशबू लेके आए थे। सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं कमालिया के अंदर उनकी जान निकल गई। कारी साहब कहते हैं हम जामपुर उनके घर चले गए, हमने उनके घर वालों से पूछा कि आखिरी दिनों की कोई रूटीन बताइए। चूंकि उनका मेरे वालिद से ताल्लुक था, उन्होंने उनकी बेटी ने जवाब दिया कि 3 दिन ऐसा हो गए कि हर रोज मुझे ख्वाब में
میرے والد فیض الحق عثمانی اور مولانا ضیاء الرحمان فاروقی خواب میں آتے ہیں. اب یہ دونوں دوستوں کا آپس میں جو مخاطب ہونے کا انداز ہے وہ یوں ہے. فاروقی صاحب کہتے ہیں فیض الحق عثمانی آجا میں تمہیں نال جنت لے کے جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو آگے سے فیض الحق عثمانی کہتے ہیں کہ نہیں فاروقی صاحب ابھی مجھے کچھ کام کرنا باقی ہے. کہتے اگلے دن پھر خواب میں آئے, یہی زبان دہرائی گئی. تیسرے دن پھر خواب میں آئے, پھر یہی پیغام سنایا گیا. چوتھے یا پانچویں دن کمالیہ کی دھرتی پر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. میں نے کہا میں اس خوشبو والے مشن کے ساتھ وابستہ ہوں. لوگ قبروں میں اترتے ہیں, جنت کی خوشبو آتی ہے. ہم نے صحابہ کی خوشبو کو لے کر دنیا میں پھیلانا شروع کیا ہے. ہمارا بندہ ابھی جان نہیں دیتا, خوشبو پہلے جاری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور میں صحابہ کی بات کر کے ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے اجازت چاہوں گا. آپ کی توجہ ہے؟ جی انشاءاللہ. ذرا بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا کے 3 صحابہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. کتنے؟ 3. پہلے صحابی کا نام ہے حضرت خباب ابن عدی. کیا نام ہے؟ وہ بولے تو صحیح. خباب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں بادشاہ نے الٹا لٹکایا, پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے کا حکم اور دھمکی دی اور پوچھنے لگا کہ اے خباب ایک پاسے تینوں لٹکایا جاوے, کیا تو یہ چاہتا ہے کہ دوسرے پاسے محمد لٹکا کے تینوں بچا لیا جاوے اور چڑھا دیتا جاوے؟ ہائے میں قربان حضرت خباب کے قدموں پر. وہ کہنے لگے بادشاہ کوئی عقل نو ہاتھ مار, ترتیب کا سدھی کر, کتنے محمد تے کتنے خباب. سبحان اللہ. بادشاہ نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت خباب نے کہا ایک طرف میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ہو, دوسری طرف میرے محمد کے قدموں میں ایک کانٹا چبھنا ہو, تو رب کعبہ کی قسم میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا اور اپنے محمد کو ایک کانٹے سے بھی بچا جاؤں گا. سبحان اللہ. یہ میرے محمد کے صحابہ ہیں. دوسرے صحابی جو خوبصورت ہیں ان کا نام ہے دحیہ کلبی. کیا نام ہے؟ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا واقعہ اگلی دفعہ سنائیں گے. تیسرا جو سب سے زیادہ خوبصورت صحابی ہے, ویسے تو سارے صحابہ حسین ہیں لیکن جو حسینوں میں بھی احسن ہیں ان میں تیسرا نمبر حضرت حذیفہ سہیمی کا ہے. کس کا ہے؟ حذیفہ سہیمی. خباب ابن عدی, دحیہ کلبی اور حذیفہ سہیمی. یہ آقا دو جہاں کی وفات کے بعد شاہ روم سے ایک لڑائی لڑی گئی. ظاہراً مسلمانوں کو شکست ہو گئی کیونکہ حقیقتاً محمد کا لشکر کبھی ہار سکتا نہیں. بلند آواز سے کبھی ہار سکتا نہیں. میں نے جب ایسا کہا تو کوئی کہنے لگا کیویں نہیں ہار سکتا. میں نے کہا یہاں تو ایسے بھی ہوتا ہے, کوئی بیگانے گھر میں عبداللہ دیوانہ آتا ہے, کسی اور کے گھر میں جا کر ہوائی فائرنگ کرتا ہے, افغانستان کی دھرتی پہ حملہ کر کے 18 سے 20 سال رہتا ہے, وہاں پہ محمد کے ماننے والے ہوتے ہیں تو 20 سال کے بعد بھی ہاتھ جوڑ کر واپس بھاگنے کی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ طالبانوں نے دکھایا کہ نہیں دکھایا کہ وہ محمد کا لشکر ہے؟ بتایا یا نہیں بتایا؟ بات ختم کرنے والا ہوں. حضرت حذیفہ نے جنگ لڑی, ابو بکر سپہ سالار ہیں, امیر المومنین ہیں. اس جنگ میں مسلمانوں کو ظاہراً شکست ہو گئی اور 600 قیدی گرفتار ہو گئے. صحابہ کتنے؟ 600. سارے مل کر 600. بادشاہ شاہ روم اس وقت کا سپر پاور کا مالک ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا سے بھی زیادہ نعوذ باللہ میری طاقت ہے, جیسے آج امریکہ کہتا ہے. قیدی سامنے کھڑے ہیں, وہ اپنی مسند پر بیٹھا ہے, اس کی نظر سارے قیدیوں پر پڑی. اس نے اعلان کیا وہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اسے میرے پاس لاؤ. حضرت حذیفہ کو لایا گیا. بادشاہ نے کہا شاہ روم ہے, اپنے وقت کا سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے. وہ کہنے لگا تیرا نام کی ہے؟ میرا نام حذیفہ ہے. تیری عمر کی ہے؟ 21 تو 22 سال ہے. اتھے کی لینا آیا ہے؟ وہ کہنے لگا محمد کی عزت کا پہرا دینے آیا. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ تینوں پتہ ہے کہ تو کتنا سونا ہے؟ میں دیسی انداز میں بتانا چاہتا ہوں, تینوں پتہ ہے تو کتنا سونا ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا مینوں نہیں پتا. اس نے کہا شاہی آئینہ منگواؤ. شاہی شیشہ لایا گیا, میرر لایا گیا. حضرت حذیفہ کو اس میں ان کا چہرہ دکھایا گیا اور کہنے لگا انہاں 600 بندیاں جو کوئی ایک بھی ہے جڑا تیرے نال حسن وچ رلدا ہوئے تے انہاں بدواں دے پیچھے لگ کے کیوں آ گئے ہیں؟ حضرت حذیفہ کو جوش آیا.
وہ فرمانے لگے خبردار بادشاہ ان کو کچھ نہ کہنا، یہ محمد کے غلام ہیں اور میرے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا تیرے لیے ایک آفر ہے، تیرے لیے ایک آفر ہے۔ میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جس سے یہ سلسلہ نکلتا ہے، جن سے جرت کی ابتدا ہوتی ہے، جن سے تقوی اور استقامت کی ابتدا ہوتی ہے۔ بادشاہ نے آخیا کہ تیرے لیے ایک پرپوزل ہے، آفر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں۔ حضرت حذیفہ نے کہا اس کے بدلے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ آخر لگا صرف چھوٹا سا کام کرنا پڑنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ محمد کو چھوڑنا ہوگا۔ حضرت حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو نکلے، وہ فرمانے لگے ایسے ہزار رشتے محمد کے قدموں پر لگنے والی مٹی پہ قربان۔ بادشاہ نے کہا صرف رشتہ نہیں دوں گا، سپر پاور کا مالک ہوں، آدھی ریاست بھی تجھے، آدھا ملک بھی تجھے دے دوں گا۔ حضرت حذیفہ نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ رشتہ تو رشتہ، ایسی 50 بادشاہتیں محمد کے قدموں پر قربان۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا ابھی اس کا علاج کرتے ہیں، بات ختم کرنے لگا ہوں، ابھی اس کا علاج کرتے ہیں۔ اس نے ایک بنگلہ خالی کروایا، ایک کوٹھی خالی کروائی، 6 نوجوان لڑکیوں کو اس میں بھیجا اور حضرت حذیفہ کو بھی اندر دھکیل کر دروازے کو بند کر دیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، 7 دن گزر گئے۔ 7 دن کے بعد بادشاہ بڑا فریش ہو کے گھر سے آیا کہ آج سارا تقویٰ حذیفہ کا ختم ہو چکا ہوگا، آج نظریں جھکی ہوئی ہوگی، آج ندامت ہوگی، آج شرمندگی ہوگی، آج احساس ہوگا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دروازہ کھلتا، عورتیں مسکرا رہی ہوتی، حذیفہ رو رہے ہوتے، لیکن اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے قدموں کی غلامی کا اثر دیکھیے، عورتیں رو رہی ہیں، حذیفہ مسکرا رہا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بادشاہ نے ان عورتوں کو پوچھا ہویا کیے؟ وہ عورتوں نے جو جملہ کہا اپنے دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ وہ عورتیں کہنے لگی بادشاہ ایک کیڑے بندے دے پیٹے پایا ہے، ایک کوئی انسان نہیں ہے تو کوئی رب دا فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتے ہیں قالوا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کا یہ جیالہ صحابی جب بادشاہ کے سامنے لایا گیا، اس نے بادشاہ نے اس عورت جو سردار تھی اس سے پوچھا ہویا کی ہے؟ وہ آکھن لگی 7 دن تے 7 راتاں ہو گیا، ساڈی سرخی جتھے لگی سی لگی رہ گئی، ہمارا میک اپ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اور اس نوجوان نے 7 دنوں میں ہر کوشش کے بعد بھی ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بادشاہ کو غصہ آیا، انہیں آخر میرے تخت دو، انہیں انکار کیتا ہے، انہیں میرے تخت کے سامنے باندھ دیو۔ اب حضرت حذیفہ کو باندھنے کے لیے رسی نہیں لائے گی، میخیں حضرت حذیفہ کے ہاتھوں میں ڈالی گئی۔ مجھ سے پوچھو گے میخیں کسے کہتے ہیں تو آج کے زمانے میں اس کی کچھ شکل آج کے علاقے کے ہمارے علاقے کے کیلوں سے ملتی ہے۔ کیل لے کر حضرت حذیفہ کے ہاتھوں میں ٹھونک کر انہیں دیوار کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جڑ دیا گیا۔ اب ان کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے۔ حذیفہ مسکرا کے کہتا ہے اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر یہ ایک ایک قطرہ آپ کی محبت میں گر رہا ہے، اور اس گرنے کے بعد بھی حذیفہ کا جذبہ بلند ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک محلے کی عورت آ کر کہنے لگی بادشاہ سلامت تسی ایویں کرو میرے کو میرے 2 پتر لے لو تے ایک حذیفہ دے دیو۔ پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگی 2 کو قربان کر کے اس ایک حذیفہ سے بیٹی کا نکاح کرواؤں گی، اسے مسلمان کرواؤں گی، اسے اپنے گھر میں رکھ کر اپنا داماد بناؤں گی، جب اس کی نسل بڑھے گی تو حسین بچوں کی میرے گھر میں آمد ہو جائے گی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کسی نے کان میں جا کے آخیا بادشاہ تیری تو عزت لٹی گئی، اگر ایویں چلتا رہا تو تیرا روب مک جانا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اسے ایسی عبرتناک سزا دو کہ قیامت کی صبح تک اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ حضرت حذیفہ کے لیے ایک بڑا کڑھایا منگوایا گیا، اس کڑاہے میں تیل ڈال کر جلایا گیا۔ جب وہ تیل آسمان سے گرمی کی وجہ سے باتیں کرنے لگا، حضرت حذیفہ کو اٹھا کر اس کڑاہے میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن ایک وزیر نے آ کے آخیا بادشاہ سلامت اگر یہ ہڈیاں بھی گل گئی تے لوگوں نے کل نہ کل یہ یاد کر کے تہاڈا مذاق اڑانا ہے، تساں ایویں کرو کہ یہ ہڈیاں کٹ کے ہر چوکے جی ایک ایک ہڈی لٹکا دیو۔
حضرت حذیفہ سہیمی کی ہڈیوں کو نکالنے کا انتظام کیا جانے لگا، بیلچہ لا کر اس کڑاہے میں ڈالا جانا تھا۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن کے جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، وہ تبلیغ میں ہے، اس پر ڈٹ گئے، وہ جہاد میں ہے، اس پر ڈٹ گئے، جنہوں نے تدریس کی اس پر ڈٹ گئے، جنہوں نے ختم نبوت کا علم لہرایا وہ اس پر ڈٹ گئے، جنہوں نے سیاست نبی والی کی وہ اس پر ڈٹ گئے، ان کو جب موت آتی ہے خوف نہیں ہوتا، ان کی مدد اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کر دیتے ہیں۔ بیلچہ ڈالا گیا، حضرت حذیفہ کی ہڈیوں کو نکالنے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، میری پوری تقریر کا خلاصہ۔ جب بیلچہ ڈالا گیا ہڈیاں نکالنے کے لیے، اسے جب نکالا گیا حذیفہ صحیح سلامت نکل آئے، سبحان اللہ، حذیفہ صحیح سلامت نکل آئے، اور اللہ نے بتا دیا کہ جو ڈٹ جاتے ہیں ان کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یاد آیا کہ وہ مدد وہاں ہی صرف نہیں ہوئی، جب حق نواز زلمی کو میاں والی کی جیل میں 48 گھنٹے الٹا لٹکایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، گھسیٹا گیا۔ ایک روایت کے مطابق جب انہیں لٹکایا گیا ان کی ایک بازو بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ 48 گھنٹے یعنی 2 دن الٹا لٹکانے کے بعد جب حق نواز کے چہرے کو دیکھا وہ مسکرا رہا تھا۔ جیلر پوچھے مولوی کیڑی مٹی دا بنیا ہے؟ حق نواز آکھیا مجھے اگر 48 کی بجائے 96 گھنٹے بھی لٹکا دو، میرا وجدان کہتا ہے میرے قائد نے کہا ہوگا مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے دل میں صحابہ جو زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، سار القاسمی آئے ذبح ہو گئے، ضیاء الرحمان فاروقی آئے، لندن میں ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، ویسے ان پر 13 سے 14 قاتلانہ حملے ہوئے، جو انگلینڈ میں ان پر حملہ ہوا وہ 14 دن تک بے ہوش رہے، ان کی آنکھوں کا یہ چمڑا ٹوٹ کر زمین پر گر کر رہا، جس کو لگانے کی وجہ سے 50 سے 60 ان کے سٹیچز یعنی ٹانکے لگائے گئے۔ 14 دن کے بعد جب ہوش آیا، ان کے ایک دوست نے کہا مولوی صاحب آج تو بعد تسی پاکستان نہیں جانا، تو انگلینڈ دے وچ اتنا خطرہ ہے تے پاکستان وچ تہاڈی جان نوں کتنا خطرہ ہوئے گا، اس لیے تہاڈے بچے بھی ایتھے آن گے، اسی انہاں دا انتظام بھی کران گے۔ میرے والد نے رو کر کہا مجھے مت روکنا بھائی، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں میرا صدیق سے ٹانکا حق نواز کے ذریعے جڑ چکا ہے، میرا فاروق سے ٹانکا جڑ چکا ہے، میرا عثمان و علی سے ٹانکا جڑ چکا ہے، اب تو میرے قدم بھی حق نواز کے لیے ہوں گے، جوانی بھی حق نواز کے لیے ہوگی، قلم بھی حق نواز کے لیے ہوں گے، میری خطابت بھی حق نواز کے لیے ہوگی۔ آج نہیں تو کل جب میری شہادت کا وقت آئے گا میرے کفن کا کپڑا بھی حق نواز کا پرچم بن جائے گا۔ پھر انہوں نے وفائیں نبھائی، اعظم طارق قبر میں اتر گئے، ان کے جسم پر 52 گولیاں لگی جو چھو کر گئی، 500 سے زیادہ گولیاں ان کی گاڑی کو لگی، اور پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اعظم طارق جیسا جرت والا انسان نہیں دیکھا۔ کیسے بھی دیکھا؟ وہ کہنے لگا 52 گولیاں حق نواز کے اس غلام کو لگ رہی تھیں، لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا، اور اس کی زبان پر اللہ کے قرآن کے ترانے پڑے جا رہے تھے۔ علامہ علی شیر حیدری، بات ختم کرنے لگا ہوں، علامہ علی شیر حیدری آئے آپ کے گجرانوالہ کے قریب کسی گاؤں میں، تو وہاں پہ کسی بندے نے ان سے کہہ دیا حیدری صاحب زیادہ چون نہ ہو، تو انہوں نہیں پتا کہ جنہوں جنت ملنی ہے نا، جنگوی صاحب کتلے پورشن کے ہونے نے، قاسمی صاحب کتے ہونے نے، فاروقی صاحب تے اعظم صاحب کتے ہونے نے، تے تہاڈا جنت دے درجہ تھوڑا نیواں ہونا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا وہ سارے حافظ قرآن ہیں اور آپ حافظ قرآن نہیں ہیں۔ علامہ علی شیر حیدری بات دل پہ لے گئے، اسی گجرانوالہ کی جیل میں انہیں 60 دن کے لیے نظر بند کیا گیا۔ جب وہ باہر آئے تو مولانا لدھیانوی نے چند دن پہلے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ وہ کہنے لگے جب باہر آئے انہوں نے اس نوجوان کو بلایا اور بلا کر کہا آؤ میرے گلے لگ جاؤ، تمہیں مبارک ہو، ان 60 دنوں میں سے میں 29 دن میں اللہ کے قرآن کا حافظ بن چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رشیدی کی خدمات کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے لیے تشریف